آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے عظمت و تحفظ قرآن۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ آخری الہامی کتاب ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کے سردار اپنے پاک محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک ذات پہ نازل فرمائی۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس امت کے لیے ہدایت بن کر آئی۔ یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ جس نبی پہ رحمت بن کے نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور جو کتاب اس امت کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے یہ کتاب بھی تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑی برکتیں، عروج، فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اس قرآن کی عظمتوں کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس قرآن کا آغاز ہوتا ہے، بڑے بڑے دنیا کے رائٹر، بڑے بڑے لکھاری جب کتاب لکھتے ہیں تو آخر میں لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، شروع میں یا آخر میں، کہ ہم نے اس کتاب کو بغور بار پڑھا ہے، ہماری بساط کے مطابق اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا لکھاری اور رائٹر یہ کہتا ہے کہ پھر بھی اگر تمہیں کوئی غلطی مل جائے تو ہماری رہنمائی کر کے شکریہ کا موقع فراہم کیجیے۔ لیکن جس کتاب کو ہم مانتے اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں فرما دیا لا ریب فیہ، فرمایا سن لو جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کی طرف سے اعلان ہے، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کس لیے ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن کو میں خدا نے متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے والی عظیم کتاب، آسمانی کتابیں 4 ہیں، 300 سے زائد آسمانی صحیفے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو صحیفے دیے، اور ان رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں ان کو کتابیں عطا فرمائیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد، اگر پیچھے چلے جائیں تو کئی ہزار سال گزرنے کے بعد اگر کوئی مطالبہ کرے کہ لاؤ بھی اپنے اپنے مذاہب کی کوئی کتاب اس صورت میں دکھاؤ جس صورت میں اصلی حالت میں نازل ہوئی تھی، کوئی مذہب نہیں دکھا سکتا سوائے مذہب اسلام کے۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، آسمانی صحائف وجود نہیں ہے، اگر ہے تو اپنی منمانیوں سے تبدیلی کر دی گئی۔ لیکن اگر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی کہے نا کہ مسلمانوں اپنے نبی کا زندہ معجزہ دکھاؤ، میں نے کہا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی نے ہمارے نبی کا زندہ معجزہ دیکھنا ہو تو محمد کا قرآن دیکھ لے۔ اور یہ قرآن کو اتنی عظمتیں کیسے مل گئیں؟ قرآن کی آیت تو بڑی دور ہے، لفظ تو بڑی دور ہے، میرے رب نے اعلان فرما دیا قیامت آ سکتی ہے، اس قرآن کی زبر زیر میں بھی کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا سن لو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور جس قرآن کی حفاظت عرش کے رحمان کرے اس قرآن کو کوئی تبدیل کیسے کر سکتا ہے، اس قرآن کو کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے اس قرآن کی عظمتیں کیسی ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس قرآن کی عظمتیں ملتی ہیں۔ اصحاب علم و فضل فرماتے، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس قرآن کو پکڑ کے چومنا بھی عبادت ہے، جس قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، جس قرآن کی تلاوت کو سننا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان، حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن الترمذی میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی، اس تلاوت کا اجر کیا ملے گا؟ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔
اور اگر بڑے ذوق سے بیٹھے رہیں تو عظمت قرآن سے لطف بھی ملے گا، ایمان کو جلا بھی ملے گی، اور دل کا جو آنگن ہے قرآن کے نور سے روشن بھی ہو جائے گا، قرآن کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اس قرآن کی عظمتیں سمجھے تو صحیح۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمان تھے تو قرآن کو تھام کے رکھا تھا۔ کریم آقا جانے نے فرمایا، سن لو میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے۔ حضور نے وضاحت فرمائی، بات کو نکھیڑ دیا، واضح کر دیا، فرمایا غلاموں سنو، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ فرمایا جو الف لام میم چند سیکنڈ میں اس کی تلاوت کر لے، حضور فرماتے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب آؤ کریم آقا جانا شہنشاہ کون و مکان کی بارگاہ میں چلتے، اس قرآن کی عظمتیں کیا ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام ترمذی اپنی سنن ترمذی میں لکھتے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا قرآن اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور رب سے کہے گا مالک میں تیرا قرآن ہوں۔ رب فرمائے گا ہاں قرآن کہے گا مالک تو جانتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ہاں قرآن میں جانتا ہوں۔ قرآن کہے گا مالک یہ بندہ مجھ سے پیار بھی کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ہاں قرآن میں جانتا ہوں یہ بندہ تجھ سے پیار بھی کرتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قرآن کہے گا مالک پھر تیرے قرآن کی تیری بارگاہ میں ایک التجا ہے، اس پڑھنے والے کو آج عزتوں کا تاج پہنا دے۔ حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، مالک قرآن پڑھنے والے کو عزتوں کا تاج عطا فرما دے گا۔ اور تاج کیسا؟ حضور فرماتے ضوءہ کا ضوء الشمس، آقا فرماتے جتنی روشنی سورج کی ہے اتنی روشنی حافظ قرآن اور عام قرآن پڑھنے والے کے سر پہ تاج کی ہوگی۔ اب قرآن چلا جائے گا؟ نہیں، حضور فرماتے قرآن پھر کہے گا مالک اس بندے کو مزید عزتیں عطا فرما۔ اللہ میدان محشر میں قرآن پڑھنے والے کو عزتوں کا لباس عطا فرمائے گا، جنتی حلہ عطا فرمائے گا۔ بات ختم نہیں ہوئی، رب فرمائے گا قرآن اس بندے نے دنیا میں تجھ سے پیار کیا ہے، اس بندے نے دنیا میں تجھ سے محبت کی ہے، یہ بندہ دنیا میں تیری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے قرآن پڑھتا جا، جنت تیرے سامنے ہے، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اور حضور فرماتے رب کہے گا بندے جہاں پہ تیری قرآن کی آخری آیت کی تلاوت مکمل ہوگی وہاں پہ جنت کا آخری درجہ مکمل ہو جائے گا۔ قرآن کی عظمت ہے یار، قرآن سے محبت کر کے تو دیکھے نا۔ کریم آقا جانا کا فرمان ترغیب و ترہیب حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، قربان جائیں اس قرآن کی عظمتوں کے۔ آج ضرورت ہے اس عمر کی قرآن سے محبت کی جائے، قرآن سے پیار کیا جائے۔ کریم آقا جانا فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا رہا جب مر جاتا ہے نا، قرآن نور بن کے اس کے سینے پہ آ جاتا ہے۔ ابھی رشتہ دار پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والا قرآن کی منظر دیکھ رہا ہے، قرآن کے جلوے اور قرآن کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ بس بات ختم نہیں ہوئی، رشتہ داروں نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اتارا۔ اب بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا، کائنات کی حقیقت ہے، بھائی کو قبر میں اتار کے آ جاتا ہے، باپ جوان بیٹے کو قبر میں اتار کے آ جاتا ہے، بیٹا باپ کو قبر میں اتار کے آ جاتا ہے، جگری یار کو قبر میں چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ قبر میں کوئی رشتہ، کوئی دوست، کوئی ساتھی نہیں جاتا۔ اب حضور کا جملہ سنیے قرآن کو ماننے والوں، شہنشاہ کون و مقام فرمائے غلاموں سنو، کائنات کا ہر رشتہ قبر والے کو قبر میں اتار کے پیچھے آ جاتا ہے، مجھ مصطفیٰ کا قرآن نور بن کے قبر میں اتر جاتا ہے۔ سارے رشتے پیچھے آ گئے، قرآن قبر میں آ جاتا ہے۔ اب قبر کا منظر حضور نے بیان فرمایا، آقا کریم فرماتے یہ قرآن پڑھنے والا ہے، قبر کا مکی ہے، میت ہے، یہ منکر نکیر ہے، سوال کرنے کے لیے آ گئے۔ حضور فرماتے درمیان میں قرآن آ جاتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے دو بندے گفتگو کر رہے ہوں، تیسرے نے بات کرنی تو کہتا ہے یار مجھے بھی موقع دینا۔ منکر نکیر قرآن سے کہیں گے اے قرآن پیچھے ہٹ جا، اس بندے سے سوال تو کرنے دے۔ اب قرآن قبر سے باہر چلا جائے گا، قرآن پیچھے چلا جائے گا،
قرآن کا جواب سنیں، اپنے ایمان کو تازگی بخشیں، قرآن کی محبت پیدا کریں اپنے دلوں میں۔ شہنشاہ کون و مکان فرماتے قرآن کہے گا واللہ انی لم افارقہ حتی ادخلہ الجنہ، قرآن کہے گا فرشتوں سوال کرنے ہیں تو کرو، یہ جواب دے گا۔ رہی بات میرے پیچھے ہٹنے کی، رب کعبہ کی قسم جب تک اپنے قرآن پڑھنے والے کو جنت میں نہیں لے جاتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قرآن کی عظمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ عزیزان گرامی آؤ حضور کا ایک اور خوبصورت فرمان سنو۔ امام حاکم نے اس حدیث کو مستدرک للحاکم میں لکھا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ من قرأ القرآن مستظہرہ، حضور نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن یاد کر لیا، اور یاد رکھیے اس قرآن کو حفظ کرنا شان ہے تو امت مصطفیٰ کی شان ہے۔ تورات میں لکھا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے ایک امت کا تذکرہ آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک امت آئے گی، اس امت کو کتاب دوں گا جو کتابوں کی سردار ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی مالک جس امت کو کتابوں کی سردار دینی ہے وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید پڑھتے گئے، اللہ رب العزت نے اس امت کی شان پتہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اناجیلہم فی صدورہم، موسیٰ جس امت کو آسمانی کتابوں کی سردار عطا فرماؤں گا اس امت کو ایک شان بھی عطا فرماؤں گا۔ امت کا 8 سال کا بچہ ہوگا، پورے کا پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو چکا ہوگا۔ پہلی امتوں میں آسمانی کتابیں نبیوں کو یاد ہوتی تھی، صحیفے نبیوں کو یاد ہوتے تھے۔ یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے، اللہ نے اس امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہو سارے کا سارا قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شان سنے کہا مالک جو امت پورا قرآن حفظ کر لے گی وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا موسیٰ تجھے نہیں، یہ میرے محبوب محمد عربی کی امت ہوگی۔ آؤ حضور کا فرمان سن، من قرأ القرآن واستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا پھر حفظ کر لیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا۔ ایسے نہیں کہ حافظ بن گیا لوگوں کے سامنے دستار بندی ہوگی بات ختم، نہیں، پھر ساری زندگی قرآن کا حق بھی ادا کیا، قرآن کے حلال کو حلال مانا، حرام کو حرام سمجھا، یہ دنیا میں قرآن سے پیار کر لیا۔ اب ہوگا کیا؟ اگر حدیث کا مفہوم ایک جملے میں بتاؤں آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے تو پھر محبت سے مجھے داد دیجئے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ، حضور فرماتے قرآن پڑھ لیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا، زبان بندے کی ہوگی، پورا خدا فرما لے گا۔ سنیں عربی کا ترجمہ، حضور فرماتے ادخلہ اللہ بہ الجنہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو سب سے پہلے انعام یہ دے گا، بندے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ دوسرا انعام کیا ہوگا؟ رب فرمائے گا بندے ادھر رک جا، اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کو تلاش کر جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، آج کے دن میں رب تجھے یہ شان دوں گا، 10 جہنمیوں کو، پکے جہنمیوں کو پکڑ، رب کی طرف سے تجھے اختیار ہے، جس کو دل چاہتا ہے جنت میں لے کے چلا جا۔ یہ قرآن پڑھنے والے کی شان ہے عزیزان گرامی۔ اور حضور کا فرمان سنو، قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں ایک بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا، حضور فرماتے من کان یرجو لقاء اللہ فلیکرم اہل اللہ، خدا کرے حدیث سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے سے ملاقات کرے، جو چاہتا ہے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ملاقات کرے، فَلْيُكْرِمْ أَهْلَ اللَّهِ، اللہ کے اہل کی عزت کرے، اللہ کے گھر والوں کی عزت کرے، اللہ کے خاندان قبیلے والوں کی عزت کرے۔
اب صحابہ نے جب یہ سنا کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات محبت خدا میں مچل اٹھے، جن صحابہ نے خدا کی محبت میں گھروں کو چھوڑا، مال جائیدادیں چھوڑی، اولادیں چھوڑی، والدین چھوڑے، قبیلوں کو قبیلے چھوڑے، جب یہ سنا رب سے ملاقات ہوگی، اللہ کے گھر والوں کی عزت کرنے سے مچل اٹھے۔ حضور علی اہل اللہ، آقا اس کائنات میں خدا کے اہل ہیں جن کی عزت کرنے سے ہمیں قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو جائے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، اس کائنات میں خدا کے اہل ہیں، خدا کے گھر والے ہیں، اللہ کے خاندان قبیلے والے ہیں۔ اب صحابہ نے مزید سوال کیا، حضور بتائیے نا پھر وہ کون ہیں، ان کی عزت ہم کریں، اللہ ہمیں ملاقات کا شرف بخشے۔ جب ملاقات ہوگی تو رب کا جلوہ بھی نصیب ہو جائے گا، سونے رب کا دیدار بھی مل جائے گا، ملاقات بھی نصیب ہو جائے گی۔ وہ کون ہیں؟ سننا بڑی محبت کے ساتھ۔ آقا کریم فرماتے الذین یقرؤون القرآن فی الدنیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہیں جن کی عزت کرے خدا قیامت کے دن ملاقات کرے گا؟ یا رسول اللہ بتائیے نا۔ سرکار نے فرمایا الذین یقرؤون القرآن فی الدنیا، صحابہ اس کائنات میں خدا کے گھر والے وہ خوش نصیب ہیں جو محمد کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب حدیث کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ فرمایا صحابہ جو قرآن پڑھنے والے کی عزت کرے، اللہ قیامت کے دن اس سے ملاقات کرے گا۔ اب محبت سے آپ نے بتانا ہے جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہو مالک اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ جو قرآن پڑھنے والے کی عزت کرے اللہ اس سے ملاقات فرمائے گا، اور جو ساری زندگی قرآن کی عزت کرے مالک اس کو کتنی عظمت عطا فرمائے گا۔ جو ساری زندگی قرآن کا تحفظ کرے اللہ اس کو کتنی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن دنیا میں، قبر میں، قیامت کے دن پل صراط پہ بندے کو چھوڑے گا نہیں۔ امام نافع کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں کوئی بات۔ وقت کے بہت بڑے امام ہیں حضرت امام نافع، تجوید و قرات کے امام ہیں، مجودین کے امام ہیں۔ امام نافع نے ساری زندگی رب کا قرآن پڑھا، ساری زندگی رب کا قرآن پڑھایا۔ اب آپ کا ذوق دیکھوں گا کون زندہ بندہ سن رہا ہے۔ امام نافع جب بولتے تھے امام نافع کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ امام نافع سے لوگ پوچھتے نافع کون سی چیز کھاتا ہے، کیا استعمال کرتا ہے، کون سی خوشبو لگاتا ہے، تیرے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ امام نافع کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ قرآن کی عظمت سننے والوں سنیے گا ذرا۔ امام نافع سے ایک دن پوچھا نافع بتانا، امام نافع کہنے لگے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، ایک وقت ایسا آیا سر کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، صاحب قرآن آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ کریم آقا جانے جانا تشریف لے آئے، فرمایا نافع تو نے ساری زندگی میرا قرآن پڑھا ہے، نافع تو نے میرا قرآن پڑھایا ہے، نافع اپنا ذرا منہ تو کھول۔ امام نافع فرماتے حضور نے کہا منہ کھول، میں نے منہ کھولا، آقا نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے منہ میں اپنا مبارک لعاب ڈالا۔ امام نافع فرماتے اس رات سے لے کر اس لمحے تک میرے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے جو کسی کستوری سے بھی نہیں آتی۔ اور یار جو نبی قرآن پڑھنے والے کے منہ میں اپنا لعاب ڈال سکتے ہیں وہ نبی قرآن کی حفاظت کرنے والے کو عزتیں کیوں نہیں عطا فرما سکتے؟ ایک تتاریوں کا ظالم بادشاہ تھا، تاریخ انسانیت اس بات کی گواہی دیتی، تاریخ میں بات لکھی ہے کئی ہزار مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کے سروں سے بہت بڑے بڑے مینار بنوائے اور ان میناروں کے اوپر خود بیٹھا ظالم کئی ہزار قرآن کے نسخے جلا دیے، اور یہ بادشاہ کہنے لگا مسلمانوں اب قیامت تک قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، مسلمانوں کو میں نے شہید بھی کر دیا، کئی ہزار نسخے جلا بھی دیے، کئی ہزار نسخوں کو دریا کی نظر کر بھی دیا، اب قیامت تک کوئی قرآن کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کی زبانی تلاوت شروع کر دیتا ہے اور کہنے لگا ظالم بادشاہ قرآن کے نسخے تو جلا سکتا ہے لیکن جو قرآن مسلمانوں کے دلوں میں ہے اس قرآن کو نکال کیسے سکتا ہے؟ اور یاد رکھ لیجئے سویڈن ہلاک ہو جائے گا،
قرآن کے دشمن اپنی موت آپ مر جائیں گے، لیکن محمد عربی کا قرآن قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ غلاظت کرنے والوں نے کر دی، اور جب سے قرآن نازل ہوا کر رہے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اپنی ذلت کا سبب فقط یہی ہے اقبال، ہمیں سب کچھ یاد ہے بس خدا یاد نہیں۔ آج ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا، قرآن کے احکامات سے منہ موڑ لیا۔ کافر کی اور دشمن قرآن کی جرت کیا ہے قرآن کی بے حرمتی کر سکے؟ قرآن کو پتہ ہے مسلمان بزدل ہو چکے ہیں۔ 56-57 اسلامی ممالکوں 56-57 اسلامی ممالک میں سے سوائے چند ایک کے سب کے حکمران مردہ ضمیر بن چکے ہیں۔ وہ پاکستان جس کی بنیاد قرآن پہ رکھی گئی، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی، اس کے حکمران بھی مردہ ضمیر بن کے صرف الفاظ بازیوں سے کام چلاتے ہوں۔ کافر تو پھر قرآن کی بے حرمتی کرے گا نا۔ عزیزان گرامی، آج اس دور میں ضرورت ہے، ہم اگرچہ سویڈن نہیں جا سکتے، لیکن ایک جملہ حضور کے اس غلام کا یاد رکھ لیجئے، وہ وقت دور نہیں ہے قرآن کی بے حرمتی کرنے والا کتے کی موت مارا جائے گا۔ قیامت تک میرے آقا کا قرآن چمکتا دھمکتا رہے گا۔ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، صبح و شام قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے پیار کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ یار مر تو ہر کسی نے جانا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ ماں اور باپ جو دنیا سے جا رہے ہوں، فرشتے مبارک دے کے کہا مبارک ہو تجھے، تیرا بیٹا حافظ قرآن بن کے تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات۔ آج ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو ہم خود قرآن سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں قرآن کے ماننے والے قرآن کی محبت میں نکلیں گے، قرآن کی محبت میں اظہار محبت کریں گے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تاجران ہال روڈ کو۔ آج جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک ریگل چوک پر انجمن تاجران کی جانب سے تمام مسلمان مل کر عظمت قرآن کی حمایت میں دشمن اسلام اور دشمن قرآن کو بتائیں گے، اے دشمن، مسلمان مٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، مسلمان اپنی آبرو کی پرواہ نہیں کرتا، مال جان کی پرواہ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھنا مسلمان کبھی بھی نہ اپنے نبی کی عزت پہ آنچ آنے دے سکتا ہے، نہ قرآن کی عظمت پہ آنچ آنے دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، مالک ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔